بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج کا لیکچر ہمارا جماعت ہشتم کے لیے ہے اور یہ آپ کے نصاب میں شامل تیسرا سبق ہے قومی اتفاق، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. بچوں، چونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میرے آپ کے جو بھی ہم سبق پڑھیں گے اس کے 3 لیکچر جو ہیں وہ 3 لیکچرز پر مشتمل ہوگا. پہلا لیکچر ہمارا جو ہے وہ مصنف کے بارے میں ہوگا. دوسرے لیکچر میں آپ کو جو آپ کا سبق ہے اس کی وضاحت کروں گی، اور تیسرے سبق میں بھی ہم اس سبق کی مشق کریں گے. آج چونکہ ہمارا جماعت ہشتم کا یہ تیسرے سبق کا پہلا لیکچر ہے، تو اس میں ہم سر سید احمد خان جو کہ قومی اتفاق سبق کے مصنف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. بچوں، یہ آپ کے سامنے آپ کی نصابی کتاب موجود ہے جس میں سر سید احمد خان پر ایک تحریری نوٹ جو ہے وہ موجود ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جب بھی کسی مصنف کو پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں لکھتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ ہم نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کے اسلوب کے بارے میں پڑھنا ہے اور ہمیں ان کے اسلوب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ان کی جو تصانیف ہیں ان کے بارے میں، ان کے نام جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. یہاں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آپ کی نصابی کتاب موجود ہے اس میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن میں کچھ آپ کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کے متعلق تھوڑا سا بتاؤں گی. اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ جب بھی ان کے متعلق نوٹ لکھیں گے تو کچھ لفظ جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. مطلب یہاں پر کچھ مشکل الفاظ شاید ایسے ہوں جو آپ کو سمجھنے میں یا جب آپ نوٹ لکھیں اور کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آئے، تو جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں گی آپ اسے غور سے سنیں، اور جو بھی پھر آپ کو آسان لگے اس کے مطابق آپ نے اپنے یہ سوالات کرنے ہیں. اس لیے کہ میں ہمیشہ آپ کو مصنف کے بارے میں یہ 3 سوالات ضرور کرواتی ہوں اس کے متعلق جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم اس پر معروضی سوالات بھی کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ چیپٹر پھر آپ کے لیے یہ مصنف جو ہیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے یہاں میں نے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس میں موجود بھی ہے، کیونکہ تاریخ پیدائش ہے 1817 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1898. 1817 1817 اور 1898 1898 جو ہے ان کی تاریخ وفات ہے. جی بچوں، سر سید احمد خان جو ہیں وہ 1817 کو دہلی کے ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے. تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ محکمہ تعلیم میں بطور منشی بھرتی ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے جج کے عہدے تک پہنچے. 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے کئی انگریزوں کی جانیں بچائیں، اور اسی وجہ سے جو ہے انہیں سر کا خطاب ملا. خطاب اس میں علم کی ایک قسم ہے کسی بڑے کارنامے پر جو قومی خدمت کے صلے پر جو حکومت کی طرف سے جو اعزاز دیا جاتا ہے وہ خطاب کہلاتا ہے. اگر نام کی صورت میں ہوگا تو ہم اسے خطاب کہیں گے، اور اگر وہ کسی گفٹ کی صورت میں ہوگا بطور انعام ہوگا تو پھر ہم اس کے لیے اعزاز کا لفظ استعمال کریں گے. تو 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد مسلمان ہر لحاظ سے بدحالی کا شکار تھے. چونکہ مغلیہ سلطنت کا جو ہے زوال تھا، 900 سال حکومت جو ہے دور حکومت جو ہے وہ ختم ہوا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی شکست، تو یہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی بدحالی کا دور تھا. سر سید وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے عملی قدم اٹھایا. اس مقصد کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ جیسے ادارے قائم کیے. برصغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مغربی اصلاحی رسالوں سے متاثر ہو کر رسالہ تہذیب الاخلاق بھی نکالا. یہ ان کے وہ کارنامے ہیں جو انہوں نے بحیثیت ایک رہنما اپنے مسلمانوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے سر انجام دیے. سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ جیسے ادارے، اور اس کے علاوہ رسالہ
تہذیب الاخلاق۔ جی بچوں، اگلا میں جو آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی وہ ان کے اسلوب کے بارے میں ہے کہ مصنف کا جو اسلوب ہے وہ کیسا ہے۔ سر سید احمد خان صرف ایک اچھے رہنما ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے قلمکار بھی تھے۔ قلمکار مطلب یہی مصنف، ادیب۔ ادبی میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے نثر کو ایک نیا رنگ دیا اور مشکل تراکیب اور ثقیل الفاظ کی بجائے، یعنی مشکل الفاظ کی بجائے سادہ طرز تحریر متعارف کرائی۔ یہ سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان کی تاثیر بالکل ایسی ہے جیسے بات دل سے نکلے اور دل تک پہنچے۔ مطلب ایک عام شخص، ایک عام بندہ جو ہے وہ سر سید احمد خان کی ایسی تحریریں ہیں، ایسے مضامین ہیں کہ ان کو پڑھے تو بہت آسانی سے جو ہے وہ ان سے ان کا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی مقصد جو ہے اصل میں سر سید احمد خان اپنی قوم کو دینا چاہتے تھے اپنی تحریروں کے ذریعے۔ ان کی تحریروں میں مقصدیت نمایاں ہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلے مضمون نگاری انہوں نے متعارف کرائی، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت آسان لفظ، مطلب انہوں نے اپنے مضامین میں جو ان کا اصل جو جس چیز کو وہ پانا چاہتے ہیں یا جو چیز وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہے مقصدیت۔ مطلب جو تحریر ہے اس کا جو مقصد ہے لکھنے کا، وہ چاہتے ہیں دوسرے اس کو سمجھ جائیں، تو اس لیے انہوں نے اس کے لیے بہت آسان لفظوں کا استعمال کیا۔ سر سید وہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اردو نثر میں انگریزی الفاظ استعمال کیے۔ جی بچوں، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا۔ سر سید کی مشہور تصانیف میں، اب میں نے چونکہ آپ سے کہا تھا کہ 3 پارٹس پہ مشتمل ہوگا یہ نوٹ ہمارا، تو تیسرے میں ہم ان کی تصانیف کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی، خطبات احمدیہ وغیرہ جو ہیں یہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ 1898 میں وفات پائی اور اپنے جو ان کا جو کالج تھا علی گڑھ کالج، اس کی مسجد میں انہیں دفن کیا گیا۔ جی بچوں، تو یہ ہمارا سر سید احمد خان پر ایک مختصر سا میں نے آپ کو تعارف جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بتایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور باقی جو آپ کے پاس جو آپ کی نصابی کتاب میں ہیں، برائے مہربانی آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں جب میں مشکل الفاظ آپ کو بتاؤں گی تو اس میں جو ہے مصنف کے جو تعارف ہے اس کے بھی مشکل الفاظ اس میں ضرور موجود ہوں گے۔ اس طرح آپ کو یہ سمجھنے میں اور کرنے میں آسانی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، شکریہ۔